مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغالب ان عدم وجدانه النص لقلت اطلاعه۔ یہاں سے بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، گزشتہ سبق سے اس کا تعلق ہے کہ کسی مفتی کا کسی نص کو نہ پانا، اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ اطلاع اس کے لیے دلائل پر کم ہوتی ہے، یا اس مسئلے کی شناسائی کم ہوتی ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی مسئلہ کہیں ذکر کیا جاتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ معلوم نہ ہو، کتابوں میں نہ ہو، بلکہ وہ مذہب کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے، یا تو عین مسئلہ یا قاعدہ کلیہ کے ذکر کے ساتھ جو اس کو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فروق فقہیہ کی بحثوں کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اگر کوئی اس کی نظیر پر، نظیر کے وجود کو پیش کرے مسئلے کی، تو اس مسئلے کی نظیر کے وجود پر جو اس کے قریب قریب ہو اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے اور جو اس نے اس کی نظیر کو پایا ہے اس کے درمیان وہ مطلب فرق سے امن میں نہ ہو، ایسے فرق سے کہ جس تک اس کے ذہن کی رسائی نہ ہو سکتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اور اس کی نظیروں کے درمیان فرق بھی ہوتا ہے، نظیریں ایک سی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بیشتر مسائل ایسے ہیں کہ فقہاء کرام نے ان مسائل اور ان کی نظیروں کے درمیان فرق ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے فروق کی کتابیں تالیف کر ڈالیں۔ لہٰذا اگر معاملہ ہماری عقلوں تک سپرد کر دیا جائے تو ہم ان مسئلے کی نظیر اور مسئلے کے درمیان ہماری عقلیں فرق نہیں کر پاتی اور ادراک نہیں کر پاتی، بلکہ علامہ ابن نجیم نے تو الفوائد الزینیہ میں یہ فرمایا کہ لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط، کہ اس شخص کے لیے قواعد اور ضوابط کے کو زیادہ دیکھتے ہوئے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ مفتی پر تو نقل صریح کی حکایت لازم ہے، جیسا کہ علماء نے اس کی صراحت فرمائی ہے، فقہاء نے صراحت فرمائی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مذاہب اربعہ میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کے جو قواعد ہیں وہ اکثری ہیں، کلی نہیں ہیں، جیسا کہ علامہ بیری صاحب نے اس کو نقل فرمایا۔ لہذا کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ جو نقل صریح نہیں پا رہا ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جواب میں توقف کرے یا اس سے سوال کرے جو اس سے زیادہ جاننے والا ہے، چاہے دوسرے ہی شہر میں کیوں نہ ہو، جیسا کہ خانیہ کے حوالے سے جو ہم نے نقل کیا اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر ظہیریہ، الفتاوی الظہیریہ کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ،
لا يحل له ان يفتي الا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من اقوال الفقهاء، کہ اگر وہ مفتی اہل اجتہاد سے نہیں ہے تو اب اس کے لیے فتویٰ دینا حلال نہیں ہوگا مگر حکایت کے طور پر، لہٰذا جو فقہا کے اقوال وہ یاد کر رہا ہے یا اس کے ذہن میں محفوظ ہیں تو وہ اس کی حکایت کر ڈالے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کچھ مسائل عرفیہ ایسے پائے جائیں کہ جو نصوص شرعیہ کے مخالف نہ ہوں تو اب مفتی ان کی روشنی میں فتویٰ دے دے گا، جیسے کہ عن قریب اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ مختصر سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کو ذہن نشی رکھنا، اس کو آپ حضرات سمجھے، یہ ہے بات۔ دیکھیے، وَلَا يُكْتَفَى بِوُجُودِ نَظِيرِهَا مِمَّا يُقَارِبُهَا، اور اس کی نظیر کے وجود پر اکتفا نہیں کیا جائے گا کہ جو اس نظیر کے قریب ہو، اس مسئلے کی نظیر کے قریب ہو۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَن يَكُونَ بَيْنَ حَادِثَتِهِ وَمَا وَجَدَهُ فَرْقٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ فَهْمُهُ، اس لیے کہ وہ اس حادثے اور جو اس نے پایا ہے نظیر کا معاملہ، اس کے درمیان فرق سے امن میں نہیں ہے، ایسا فرق کہ جس کی طرف اس کے ذہن کی رسائی نہیں ہو۔ فَكَم مِّن مَّسْأَلَةٍ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرَتِهَا، لہٰذا بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے فقہا نے ان مسائل اور ان کی نظیروں کے درمیان فرق پیش کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے فروق کی کتابیں اس کے لیے تالیف کی ہیں۔ وَلَوْ وُكِلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَفْهَامِنَا لَمْ نُدْرِكِ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، اور اگر معاملہ ہمارے افہام تک سپرد کر دیا جائے یا سونپ دیا جاتا تو ہم مسئلہ اور مسئلے کی نظیر کے درمیان فرق کا ادراک نہیں کر پاتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے فروق فقہیہ کی تعریف میں یہ فرمایا، الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصویرا ومعنى المختلف حکما وعلہ، یعنی وہ فن ہوتا ہے کہ جس کے اندر فرق بیان کیا جاتا ہے ان نظائر کے درمیان کہ جو تصویر اور معنی کے لحاظ سے متحد ہوتی ہیں اور حکم اور علت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ اور علماء نے اس فن میں اپنی یعنی بہت ساری مؤلفات تألیف فرمائی ہیں، تصنیف فرمائی ہیں، سمجھے۔ بلکہ علامہ ابن نجیم نے الفوائد الزینیہ میں فرمایا، لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط وانما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به، انتہا۔ مطلب وہی ہے کہ مفتی پر نقل صریح کی حکایت ضروری ہے، جیسا کہ فقہا سے اس کی صراحت ملتی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، ان المقرر، کہ بے شک مذاہب اربع میں یہ بات راسخ طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ فقہ کے جو قواعد ہیں وہ اکثری ہیں، کلی نہیں ہیں، لہٰذا جو انسان نقل صریح نہ پائے تو اس کا جواب میں توقف ضروری ہے، یا اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھنا ضروری ہے اگرچہ وہ دوسرے شہر میں رہتا ہو، جیسے کہ خانیہ کے نقل کے حوالے سے جانا گیا۔ اور الفتاوی الظہیریہ میں یہ ہے، وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ لَا يَحِلُّ أَن يُفْتِيَ إِلَّا بِطَرِيقِ الْحِكَايَةِ فَيَحْكِي مَا يَحْفَظُ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ، کہ اگر مفتی اہل اجتہاد سے نہیں ہے تو اب اس غیر مجتہد مفتی کے لیے بطور نقل فتویٰ دینا جائز اور روا ہوگا، اور جو فقہا کے اقوال اس کو ذہن نشی ہیں اس کو نقل کر ڈالے۔
البتہ اگر کہیں حوادث عرفیہ، مسائل عرفیہ ایسے پائے جاتے ہیں کہیں کہ جو نصوص شرعیہ کے مخالف نہ ہوں، تو اب مفتی ان کی روشنی میں وہاں فتویٰ دے سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے